کہ جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی گویا کہ جہنم کا ایک انبارہ، جہنم کی آگ کا ایک شعلہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے، اپنی انگلی میں ڈال لیا ہے۔ اے امت کے جیانو، اے امت کے جیانو، تمہارے لیے سونا میرے رب نے حرام کیا ہے، ریشم حرام کیا ہے، تم اسے نہیں پہن سکتے، اس میں تمہارے لیے حسن نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے عیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد دیکھو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی انگلی سے انگوٹھی کھینچی اور کھینچ کر کے پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا، آپ چل دیے۔ بعد میں لوگوں نے کہا اے شخص، اے نوجوان، اس انگوٹھی کو اٹھا لے اور تو اس سے فائدہ اٹھا لے، یہ انگوٹھی لے لے، یا تو اپنے گھر میں کسی عورت کو دے دے یا اسے بیچ لے۔ اس آدمی نے کہا، اس جوان نے کہا اے امت کے جیانو، اے نوجوانوں کی جماعت سنو، تمہارے لیے پیغام ہے۔ دیکھو کس قدر غیرت مند ہے، کس قدر نبی سے محبت کا جذبہ ہے، کس قدر نبی کی محبت سے ان کا سینہ لبریز تھا۔ کہا لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں سنو، نہیں، اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں اسے اب دوبارہ کبھی بھی نہیں لوں گا، میں یہ انگوٹھی کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کے عالم میں انگوٹھی سونے کی نکالی اور پھینک دی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں غضبناک پڑ چکی ہے، میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ میں جا رہے ماں قسم ایسا نہیں، ماں قسم ایسا نہیں۔ ارے بے وقوف کہیں کا، کیا ماں قسم باپ قسم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو اپنے باپوں کی قسم کھانے سے منع فرمایا، نہ باپ کی قسم، نہ ماں کی قسم، نہ گھر کی قسم، نہ بیوی کی، نہ جو ہے شوہر کی، نہ بچے کی، نہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ اسلام کے پرچم کو دنیا کی بڑی سے بڑی عمارت اور بڑے سے بڑے قلعوں میں لے جا کر کے لہرا دیا، اور آج ہم شکستہ خوردہ، شکست و ریخت سے دو چار، ہم جیسے نااہل قسم کے مسلمان، سنتوں کو پامال کرنے والے، دل رات شرکیہ افعال و اعمال میں زندگی گزارنے والے ایسے لوگوں کو کہاں دنیا میں فوز مندی حاصل ہوگی، کہاں آخرت میں فلاح و کامرانی نصیب ہوگی۔ لہذا من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک مالک القدوس رب الودود ہی کے لیے ہر قسم کی عبادات خاص ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی تسبیحات، تحلیلات اور تکبیرات بلا شرکت غیر اعلیٰ و اولا، اور وہی حقیقی مستحق ہے، وہی رب العلا ہے جو ہر طرح کی خامیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے۔ درود و سلام کا بیش بہا نذرانہ ہو محسن اعظم نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں
جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ موضوع بہت اہم اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ اطاعت اور اطاعت رسول سے ہماری دوری گزرتے ایام کے ساتھ دین، ایمان اور اسلام ہمارے درمیان اجنبیت اور کمزوری کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے متعدد اسباب ہیں، مختلف اسباب اور ریزنس ہیں کہ کیوں وہ جذبہ سرد پڑتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی بندے مومن کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین کی بات، مومنین کا قول تو یہ ہے، اذا دعوا الى الله ورسوله، جب مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاویں، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاوے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیے جاویں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاوے، بلایا جاوے تاکہ اس کے مابین فیصلہ کیا جاوے، اللہ فرماتے ہیں تو بندہ مومن کی بات یہ ہوتی ہے، وہ یوں کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومن کی بات یہ ہے کہ جب اللہ رسول کی بات آ جاوے تو فی الفور بلا جھجک یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کیا، ہم نے سنا اور مان لیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے پردہ سماعت سے ٹکرائی اور ہم نے اسے قبول کر لیا، ہم نے مان لیا۔ پھر اللہ ایسے لوگوں کو مژدہ سناتے ہیں، ایسے لوگوں کو بشارت سناتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اولئک هم المفلحون، یہی وہ مومن لوگ ہیں، یہی وہ مومنین کی جماعت ہے، یہی وہ موحدین کی جماعت ہے، یہی وہ مسلمین کی جماعت ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو فوز مند ہونے والے ہیں، جو فوز و فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی وہ مومنین کی جماعت ہے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کس قدر ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کتنی باتیں روز مرہ میں ہمارے سامنے آتی ہے، کتنے مسائل آتے ہیں، کتنے دین کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور ہم سنتے بھی ہیں مگر سن کر کے کترا جاتے ہیں، سن کر کے ترک کر دیتے ہیں۔ بھلا بتلائیے کیا ان لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ میں مژدہ ہے، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو لوگ آیت الہی، احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور عمل سے گریز کرتے ہیں، عمل سے دور ہوتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے لیے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے جنت میں جانے کی بشارت ہے، ان لوگوں کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، ان لوگوں کے فوز مندی کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات سنی، رسول کی بات سنی، اللہ کا بلاوا آیا، رسول اللہ کا بلاوا آیا اور ہم نے اسے سنا، پردہ سماعت سے اللہ رسول کی باتیں ٹکرائی، ہم نے فی الفور مانا اور اس کی اطاعت کر لی۔
تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے کی بشارت، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہے، اور سرعام دنیا کائنات میں یہ اعلان کرتا ہے، اے دنیا والے سنو، جنت میں اگر کوئی جائے گا تو میرے یہ بندے جائیں گے، میرے بندوں کی جماعت جائے گی جو میری بات سنتے ہی، میرے رسول کی بات سنتے ہی وہ کہے کہ میں نے ایمان لایا اور اس پر عمل کیا۔ صحیح بخاری شریف کتاب الاعتصام کی بڑی معروف حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کتاب الاعتصام کی بڑی معروف حدیث ہے، اس میں بھی اسی طرح کی خبر ہم کو اور آپ کو دی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ صحیح بخاری شریف کتاب الاعتصام کی یہ حدیث پاک ہے، بڑی واضح بات ہے، بڑا واضح پیغام ہے۔ اے امت کے جیانوں، آپ کے لیے، اے امت کی بیٹیوں، آپ کے لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پیغام بھیجتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سن کر کے اس پر عمل کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان بلائے گا، کہاں ہے وہ میرے بندے جو اس سے محبت کرنے والے تھے، جو میرے رسول سے محبت کرنے والے تھے، آج ان کی ضیافت کے لیے تیار ہے، آ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جائے گا ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، خوشبختی کے ساتھ، سعادت مندی کے ساتھ داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ ذلك یوم الخلود، آج داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں، داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں، داخل ہو جاؤ ایسی نعمتوں سے فیضیاب اور مستفید ہو جو لازوال ہے، جو نعمتیں لازوال ہے، اور وہاں کا موسم سدا بہار ہے، ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، خوش، سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، جمن جمراتی منگرو سب، کل امتی یدخلون الجنہ، سب کے سب جنت میں چلے جاؤ۔ دو ٹانگ والے بھیڑ بکریوں کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، یاد رکھو، دو ٹانگ والے بھیڑ بکریوں کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ تو بھیڑ بکری کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے انکار کیا کہ اللہ تیری جنت میں مجھے نہیں جانا ہے، اے اللہ تیری جنت میں مجھے نہیں جانا ہے، الا من ابا۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر وہ خوش نصیب کون ہوگا جو کہے گا اللہ تیری جنت میں نہیں جاؤ گا، جنت میں نہیں جائے گا تو جائے گا کدھر بندے خدا؟ پھر تو اس کی ضیافت کے لیے جہنم میں بہترین آگ تیار ہے، ہائی ٹیمپریچر، بہت ہی خطرناک قسم کے زہریلے جانور اس کے سواگت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے جہنم میں۔ جو جنت میں جانے سے انکار کرے ظاہر سی بات ہے اس کو تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول آخر وہ کون ہے، وہ بدبخت کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ بھلا مومن مسلمان ایسا کیوں کر سکتا ہے، ایسا کیوں کرے گا کہ وہ جنت میں نہ جائے؟ مومن مسلمان کی زندگی کی ساری قربانیاں، ساری صحبتیں، ساری تکلیفیں، سارا دکھ، سارا درد اسی لیے ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ بھلا کوئی مومن مواعظ
مسلمان کیوں کر جنت میں نہیں جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے. قیل ومن ابا یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جانا نہیں چاہیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی دخل الجنہ، اے لوگوں جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، مجھے فالو کیا، میرے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، میری سنتوں پر چلا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنایا، میری فرما برداری کی، تو ایسی صورت میں ایسا آدمی جنت میں جائے گا. من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری پیروی کی، میری باتوں کو مانا، تو ایسی صورت میں وہ جنت میں جائے گا. سمجھ لیا؟ وہ جنت میں جائے گا. اور جہنم میں کون جائے گا؟ جنت میں کون نہیں جائے گا؟ ومن عصانی فقد ابا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا کہ پروردگار تیری جنت میں مجھے نہیں جانا ہے. میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا جنت میں جانے سے. اب ہم ہیں، آپ ہیں، ہم لوگ جیسے بڑے بڑے مجرم، ہم لوگ جیسے بڑے بڑے گنہگار، آپ ذرا سوچیں، آپ تصور کریں، کیا کہیں اس دوسرے زمرے میں، دوسرے کیٹیگری میں ہمارا نام تو نہ آ جاوے گا؟ دن اور رات میں کتنی نافرمانیاں، کتنے سنتوں کی پامالی، کتنے احکام الہی و احکام رسول کی پامالی ہم کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسرے زمرے میں ہمارا شمار ہو جاوے، دوسرے زمرے میں ہم کو داخل کر دیا جائے کہ جہاں تو نے میری مصطفیٰ کی سنتوں کو پامال کیا تھا، میرے مصطفیٰ کے احکامات کو تو نے توڑا تھا، میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کی تھی، اسی لیے تیرے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ قیامت کے دن ان رسوائیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. کتنا خوفناک وقت ہوگا، کتنا دردناک وقت ہوگا. اسی لیے اے اللہ کے پیارے بندو، اے امت کے جیالو، اے امت کے فرزندو، اے امت کے دخترو، حتی الامکان کوشش کرو جس حد تک ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تم پیچھے نہ رہو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تم پیچھے نہ رہو. یہ کوشش کرو کہ ہر حال میں اللہ کے احکامات کو ہم بجا لاویں، رسول اللہ کے احکامات کو، تعلیمات پر ہم عمل کریں، اس کی کوشش کرو. نہیں تو پھر ہماری گاڑی پھنس جائے گی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد میں اللہ اعلان فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. مہربانی ہوگی آپ لوگ ذرا سامنے کھسک کے بیٹھ جائیں گے تو پیچھے لوگ کھڑے ہو چکے ہیں. اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، رحم فرمائے. فرمایا ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو. آپ نے حدیث سنی، پہلی آیت میں بشارت سنی، دوسری آیت میں بشارت اور وعید بھی سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کیسی بشارت اور کیسی وعید سے آپ کو آگاہ کرتا ہے. اگر اللہ رسول کی تعلیمات آپ تک پہنچ گئی، رسول اللہ کی حدیث آپ تک پہنچ گئی اور آپ پھر بھی منہ موڑ رہے ہیں، اور یقین جانیے خدا کی قسم رسول اللہ کی تعلیمات پہنچ جانے کے بعد منہ موڑنا یہی تکبر ہے. اللہ کا پیغام پہنچ جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا یہی تکبر ہے. اور تکبر کرنے والوں کی سزا اس قدر بدترین ہے کہ اگر آپ سن لیں تو خدا کی قسم روح کانپ جائے گی، روح کانپ جائے گی آپ کی. اسی لیے اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو جذبہ اطاعت تھا وہ کیسا تھا؟ ایک حدیث پاک جو صحیح مسلم شریف کتاب اللباس والزینہ میں موجود ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو، ایک جوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. ایک جوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھو. بہت سارے ایسے گبرو جوان ہیں
جو اپنے آپ کو بہت مالدار یا بہت اعلیٰ کیٹیگری میں شمار کرنے کے لیے سونے کے زیورات بھی پہنتے ہیں، مسلمان سونے کے زیورات پہنتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ سونے کے زیورات یہ عورتوں کے لیے بنے ہیں بھائی، تم مرد کیوں پہن کر کے اپنے آپ کو عورتوں میں درج کراتے ہو؟ حدیث پاک میں کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو، ایک جوان کو، ابھی جوانوں کا جذبہ ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں کون سی کیفیت میں چلا جاؤں کہ دنیا کا سب سے حسین ترین، دنیا کا سب سے خوبصورت ترین، دنیا کا سب سے اچھا اور مرکوز نظر انسان بن جاؤں کہ سارے لوگ، ساری مخلوقات میری طرف متوجہ ہو جائے، سب مجھے دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا دلکش ہے، کتنا دل نشین ہے، کتنا حسن والا ہے، کتنا اچھا ہے، کیا صحت ہے، کیا جو ہے پرسنالٹی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ سمجھ گئے، بڑے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں۔ مگر آپ سنیے، یہ جو خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سونے کے زیورات پہنتے ہیں۔ میں نے کتنے بار کہا ہے کہ سونے کے زیورات یا چاندی کے بھی زیورات ممکنہ طور پر ایک حد تک چاندی کی انگوٹھی کی گنجائش ہے، وہ بھی لوگ ادھر پہن لیتے ہیں، ادھر پہن لیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انہی 2 انگلیوں میں پہنی جائے۔ یہ دیکھ رہے ہو، انہی 2 انگلیوں میں۔ ساری دنیا ایسے مانتی ہے نا، کون سی انگلی؟ بہرحال جو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو انہی 2 انگلیوں میں یا بھی وہ جھنگوری باباؤں کی طرح، ہاں وہ تو بہت سارے لوہے کی انگوٹھی پہننے کی کوئی چیز ہے نہیں، پہننے کی چیز ہے، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ اگر پہنے تو چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی یہ دونوں لاسٹ کی انگلی میں آپ پہن سکتے ہیں، یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔ مگر یہ کہ یہاں بھی اور حد تو یہ ہے کہ انگوٹھے میں بھی پہن رہے ہیں ماشاءاللہ، تاکہ یہ لگے کہ کتنے زیادہ زیورات کی یہ مالک ہے۔ ایک دم مہا بے وقوف قسم کا وہ آدمی ہے، وہ کوئی اچھا دکھتا ہے، وہ تو جھنگوری بابا کی طرح دکھتا ہے کہ سب وہ جو چھو کرتے رہتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتا ہے، اس آدمی نے ایسا حلیہ اپنایا ہوتا ہے۔ ارے اللہ والے تو اتنا خوبصورت، دلکش، دل نشیں مرد کو تو کسی میک اپ بیک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بیچاری عورتیں ہیں جن کے لیے ضرورت ہے، اللہ بھلا کرے۔ بہرحال تو فرمایا کہ ایک آدمی کو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کے، ایک آدمی کے ہاتھ میں، اس کی انگلی میں ایک سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده۔ کہہ لو تم میں کا ایک آدمی آگ کا انگارہ، جہنم کا انگارہ دیکھتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے نوجوان کو جب آپ نے اس کی انگلی میں انگوٹھی دیکھا، سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی، گویا کہ جہنم کا ایک انگارہ، جہنم کی آگ کا ایک شعلہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے، اپنی انگلی میں ڈال لیا ہے۔ اے امت کے جیانو، تمہارے لیے سونا میرے رب نے حرام کیا ہے، ریشم حرام کیا ہے، تم اسے نہیں پہن سکتے، اس میں تمہارے لیے حسن نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے عیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد دیکھو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی انگلی سے انگوٹھی کھینچی اور کھینچ کر کے پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا، آپ چل دیے۔ بعد میں لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا اے شخص، اے نوجوان، اس انگوٹھی کو اٹھا لے اور تو اس سے فائدہ اٹھا لے، یہ انگوٹھی لے لے، یا تو اپنے گھر میں کسی عورت کو دے دے یا اسے بیچ لے۔ اس آدمی نے کہا، اس جوان نے کہا، اے امت کے جیانو، اے نوجوانوں کی جماعت سنو، تمہارے لیے پیغام ہے۔ دیکھو کس قدر غیرت مند ہے، کس قدر نبی سے محبت کا جذبہ ہے، کس قدر نبی کی محبت سے ان کا سینہ لبریز تھا۔ کہا لا واللہ لا آخذہ احدا، لا آخذہ ابدا وقد طرحہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں سنو، نہیں، اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں اسے اب دوبارہ کبھی بھی نہیں لوں گا، میں یہ انگوٹھی کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کے عالم میں انگوٹھی سونے کی نکالی اور پھینک دی، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غضبناک پڑ چکی ہے، میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ نبی کی محبت ہے، یہ جذبہ اطاعت ہے کہ نبی کی نگاہ ناپسندیدگی انگوٹھی پر پڑی۔ اللہ اکبر، جوان کہتا ہے اللہ کی قسم اب میں دوبارہ کبھی اس انگوٹھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ سونے کی انگوٹھی، اور یاد رکھو ہر زمانے میں سونے کی قیمت، ہر زمانے میں سونے کی قیمت رہی، ہر زمانے میں سونے کی قیمت۔ آج ہمارے یہاں جذبہ اطاعت الہی، جذبہ اطاعت رسول کیا ہے؟ مفقود ہے، پوری طرح سے ختم ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے تیاریاں نہیں کرتے۔ اسلاف کی طرح ہمارے بچے کیوں نہیں ہو رہے؟ آج علماء اپنی تقاریر میں، علماء اپنے مدارس میں، اپنے جو ہے ظالم تلمس طے کرنے والے طلبہ طالبات کو یہ کہہ رہے ہیں، اور لوگ یہ پکار رہے ہیں لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر کے، مسلمانوں کو پریشانیوں میں دیکھ کر کے، کہ آج کوئی خالد و زرار پیدا نہیں ہو رہا، آج کوئی مسنہ بن حارثہ نہیں پیدا ہو رہا، آج کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہو رہا، آج امام بخاری نہیں پیدا ہو رہا، امام مسلم جیسے حدیث کے بہترین فقیہ عالم محدث نہیں پیدا ہو رہے، امام احمد نہیں پیدا ہو رہے۔ اللہ والوں کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ آج کی ہماری مائیں جذبہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے ان کی زندگی خالی ہے۔ آج مائیں دودھ تو پلاتی ہیں، مگر بچوں کو دودھ پلاتے وقت یا تو کسی کی برائی کر رہی ہوتی ہے، یا تو گانے وغیرہ میں، یا کسی ویڈیو میں، یا موبائل میں مصروف ہوتی ہے۔ کہاں سے تمہاری مائیں صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گی جن ماؤں کا یہ حال ہو کہ بچوں کو دودھ پلاتے وقت ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان کا درود پڑھنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تربتر رہنی چاہیے۔ آج وہ مائیں فلمی گانوں میں مست و مگن ہے، وہ مائیں فیس بک اور انسٹاگرام میں مست و مگن ہے، وہ مائیں یا تو کسی کی چغلیاں کر رہی ہے، یا منہ سے حفاظت بک رہی ہے، یا ادھر ادھر کی لوریاں گا رہی ہے۔ تو ایسی مائیں کہاں سے صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گی؟ ایسی مائیں کہاں سے عالم جلیل امام بخاری پیدا کرے گی؟ ایسی مائیں کہاں سے امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل پیدا کرے گی؟ نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے اے امت کے جوانوں، اے قوم کی بیٹیوں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں سدھر جاوے، چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں اللہ رسول کی اطاعت کے دلدادہ بن جاوے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے گرویدہ بن جاوے، اللہ رسول کی سنتوں کو پامال کرنے والا نہ ہو بلکہ سنتوں کو حفظ جا بنانے والا ہو، تو اپنی زندگی کے اندر سنت کو داخل کرو، اپنی زندگی کے اندر توحید کو داخل کرو۔ نہیں تو گستاخان رسول کے خلاف صرف ڈھنڈورا پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، پوسٹر بازی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم پیشاب کر کے پانی نہ لو، تم جو ہے سنت کی مخالفت کرو، تم سنت کو اپنی جوتی تلے رونڈو اور تم کہو کہ میں فلاں کے خلاف، میں فلاں کے خلاف، میں فلاں کے خلاف۔ یہ سب بکواس ہے، اور یہ سب جو ہے فقط جو ہے حفاظ ہے، اس کی کوئی شریعت میں گنجائش ہی نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث بات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جذبہ اطاعت الہی کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کیا جذبہ دل کے اندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، مسلم شریف کی حدیث بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہی فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تم لوگوں کے کہ تم لوگ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، ان تحلفوا بآبائکم، تم لوگ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ۔ کتنے میں جانے ماں قسم ایسا نہیں، ماں قسم ایسا نہیں، ارے بے وقوف کہیں کا، کیا ماں قسم باپ قسم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک،
من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو اپنے باپوں کی قسم کھانے سے منع فرمایا، نہ باپ کی قسم، نہ ماں کی قسم، نہ گھر کی قسم، نہ بیوی کی، نہ جو ہے شوہر کی، نہ بچے کی، نہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم، جب سے میں نے یہ حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے باپوں کی قسمیں کھانے سے منع فرماتا ہے، اللہ کی قسم میں نے تاسی اس طرح کی کوئی قسم نہ اپنی طرف سے کھائی ہے نہ کسی اور کی طرف سے کھائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور ان جذبوں کے ساتھ انہوں نے دنیا کے اندر بھی فوز مندی حاصل کی، دنیا کے اندر بھی فتوحات کا جو ہے ریلا چلا دیا، اور اسلام کے پرچم کو دنیا کی بڑی سے بڑی عمارت اور بڑے سے بڑے قلعوں میں لے جا کر کے لہرا دیا۔ اور آج ہم شکستہ خوردہ، شکست و ریخت سے دو چار، ہم جیسے نااہل قسم کے مسلمان، سنتوں کو پامال کرنے والے، دل رات شرکیہ افعال و اعمال میں زندگی گزارنے والے ایسے لوگوں کو کہاں دنیا میں فوز مندی حاصل ہوگی، کہاں آخرت میں فلاح و کامرانی نصیب ہوگی۔ لہذا عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، ضرورت اس بات کی ہے اپنی زندگی میں سنتوں کو بحال کرنا، شرکیہ اور کفریہ اعمال سے اپنے آپ کو بچانا، نمازوں کی پابندیاں کرنا، نمازوں کی پابندیاں کرنا، سنتوں کی ترویج کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کتاب و سنت کا صحیح حامل اور عامل بنا، کتاب و سنت کا پابند بنا۔ اے اللہ، اطاعت رسول کا جذبہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دے، محبت رسول سے ہمارے سینوں کو لبریز کر دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا۔